آج کل آپ کو ہر جگہ مانگنے والوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مانگنے والے صحیح معنوں میں فقیر ہیں بھی یا نہیں، یا پھر فقیروں کے بیس میں عمدہ چھپے بیٹھے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سفید پوش لوگ جو اصل حقدار ہیں وہ اپنی عزت اور غیرت کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جبکہ کچھ لوگ اپنی زائد ضروریات اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے لیے مانگنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سنتے ہیں ایک لڑکی کی زبانی۔ امی جان نے بتایا کہ گاؤں میں ایک یتیم بچی کی شادی ہے، شادی کے اخراجات میں مدد کرنی ہے۔ ہم بہن بھائیوں نے جتنی رقم دینے کا کہا، امی اس پر نہیں مانی کہ اتنے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ معلوم ہوئی کہ پچھلے چند سالوں سے گاؤں میں یہ نیا رواج پڑ گیا ہے کہ بیٹی کی شادی کے نام پر ہر دوسرا فرد مدد مانگنے آ جاتا ہے۔ مزید تحقیق پر معلوم ہوا کہ مانگنے کا مقصد بیٹی کو فرنیچر، جس میں بیڈ، صوفہ سیٹ، ڈریسنگ ٹیبل، کپڑوں اور برتنوں والی الماری، چھوٹی بڑی میزیں، واشنگ مشین، چارپائیاں، سردی گرمی کے بستر، پتھر اور پلاسٹک کے ڈنر سیٹ، پیٹی، صندوق، بکسے اور کم از کم 15 جوڑے دینا ہوتا ہے۔ سسرال جہاں وہ یہ تمام سامان لے کر جا رہی ہوتی ہے، وہاں لڑکے نے رشتہ طے ہونے کے 2-3 سال محنت مزدوری کر کے ایک کچا پکا سا ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے، جس میں یہ سب سامان اوپر تلے ٹھوس کر سسرال والوں پر پتہ نہیں کون سی دوست جمائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ میں جب لڑکی کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سب سامان کی کیا ضرورت ہے، آپ اسے ضرورت کا واجبی سامان دیں، مانگ تانگ کر بلا ضرورت ایک کمرے کو چھت سے فرش تک بننے کی کیا تک بنتی ہے، تو انہوں نے بہت برا بنایا۔ باجی کیا ہماری بچی کے ارمان نہیں ہے؟ وہ موبائل پر ڈرامے میں ہمیں دکھاتی ہے کہ اسے اسی طرح کا سامان چاہیے۔ بچی کے ارمان پورے کر دیے۔ آنکھوں دیکھا حال بیان ہے کہ خاوند شہر میں پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہے، بیوی کو کرائے پر ایک کمرہ لے کر ساتھ رکھا ہوا ہے، بیڈ سمیت سارا تام جام بنا واشنگ مشین گاؤں میں حصے کے کمرے میں بند رہا۔ سیلاب آنے پر کمرے کی چھت منہدم ہوئی تو وہ سامان حصے بکھرے کر کے مختلف گھروں میں رکھوایا گیا۔ 3-4 سال گزرنے کے باوجود وہ سامان اسی طرح رل رہا ہے، جو جمع کرنے کے لیے جگہ جگہ ہاتھ پھیلایا گیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، واقعات کی کتاب تحریر ہو سکتی ہے۔ جس طرح لوگوں کو مانگنے کی عادت کے چسکا کہنا مناسب ہوگا، لگ چکا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ اور اس طرح کے دیگر حکومتی پروگرامات کا منگتا بنانے میں کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھر بیٹھے بنا ہاتھ بلائے جب ہزاروں مل رہے ہوں تو کام کرنے، محنت کرنے کا کس کا دل چاہے گا؟ امی بتاتی ہے کہ ہماری پنجابی میں کہاوت ہے، یا مردیاں منہ ڈنگا ہوندا یا منگدیاں، یعنی یا مرتے وقت موت کی دہشت سے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے۔ اب کسی میں وہ حمیت ہی نہیں رہی جو ہاتھ پھیلانے سے روک سکے۔ لوگ اتنی دیدہ دلیری سے مانگتے ہیں جیسے دوسروں کی خون پسینے کی کمائی پر ان کا حق ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ ان کی بیوہ رشتہ دار کے لیے کوئی ماہانہ باندھ دے۔ سمجھایا کہ کیا بہتر نہیں کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا ہی صحیح کام شروع کرے، تو ناراض ہو گئی کہ آپ نے اتنی کمائی کہاں لے کر جانی ہے۔ مروت روک دیتی ہے، ورنہ بندہ پوچھے کہ اس کمائی کے پیچھے ہونے والی محنت میں ان کا کتنا حصہ ہے۔ ہمارے شہر میں گھروں میں کام کاج میں مدد کرنے والی خواتین بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ ایسی خواتین کو جب گھریلو کام کاج کی تجویز دی تو ان کے تاثرات ایسے ہوئے جیسے گالی دے دی گئی، اور نہایت نحوست سے فرمائے گی کہ ہمارے خاندان میں دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کا رواج نہیں، مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ ایک طرف مہنگائی اور غربت کے رونے ہیں، دوسری طرف امیر غریب کا ظاہری فرق مٹ چکا ہے۔ نانی اماں کہا کرتی تھی کہ سیدھا ٹیڑھا متھا دیکھ کے اپنا رکھا متھا نہیں بن سکتا، کسی کی اونچی حیثیت دیکھ کر اپنی کم حیثیت محسوس نہیں کی جاتی۔ اب ہر کوئی اپنا ہی متھا چاہے بند توڑ کے ہی صحیح لائف سٹائل ڈراموں والا ہی چاہتا ہے، بس محنت نہ کرنی پڑے، وہ کوئی اور کرے اور ان کا تاقیات ماہانہ وظیفہ باندھ دے، جس سے یہ اپنے خوابوں کی سلطنت میں چین کا جھولا جھولتے رہیں۔
مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔